السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل KGN دارالفتہ کے سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 سے لے کر 75 تک، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ ترجمہ، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں وما کادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے، یعنی بہت زیادہ قیمت سے، یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا قصد نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا۔ یہاں اسی پہلے قتل کا بیان ہے جس کا واقعہ پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اللہ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں فقلنا، تو ہم نے فرمایا، بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کر اس کے کسی عضو یعنی ٹکڑے سے مردے کو مارا اور وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کے مثل ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتاہیوں سے بے خبر نہیں۔
صاحب تفسیر لکھتے ہیں سما قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کر فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت اور سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا ہے، حواس قوی ہے، اس کا عقل بھی کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے موقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا ہے۔ دل کی سختی کا انجام اس سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ ترجمہ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ دل کی سختی سے متعلق مزید کلام سورہ حدید کی آیت نمبر 17-16 کے تحت ملاحظہ فرمائیے گا۔ انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ مسلمانوں کیا تمہیں یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارا یقین کریں گے، یہ تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتی ہے، وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ مکروہات پر گریں گے۔ اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑ جائیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو اور اپنے اوپر رحم کھاؤ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہ کہلاتے ہو بھیڑیے نہ بنو، یعنی چرواہ کہلاتے ہو تو بھیڑیے نہ بنو۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ رہے، تاکہ لوگ بھی تمہیں دیکھ کر اچھے اخلاق، اچھے کردار اپنائیں۔